السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر موضوعاتی مطالعے میں سے باب نمبر 2 میں سے سوال نمبر 3 ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ یہ تفصیلی سوال نمبر 3 ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور مفہوم۔ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم۔ سب سے پہلے لفظ ختم کو دیکھتے ہیں۔ ختم کو، ختم کا معنی ہے مہر لگا دینا، بند کر دینا، اختتام تک پہنچا دینا، مکمل کر دینا۔ ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر لگا دینا، بند کر دینا، اختتام تک پہنچا دینا۔ جب اس کے ساتھ لفظ نبوت آ جائے گا تو پھر اس کو پڑھیں گے ختم نبوت، جس کا معنی ہوگا نبوت کو اختتام تک پہنچا دینا، نبوت کو مکمل کر دینا، نبوت کو اختتام تک پہنچا دینا اور نبوت کو مکمل کر دینا، یعنی اس کے بعد آپ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان میں سے بعض پر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہیں میرے بعد آنے والے ایک معظم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد ہے، ان کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہو گئے تو نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر مفہوم سماعت فرمائیں کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام آئے، اور ان میں سے بعض پر اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور بعض نے اپنے سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ تو سب سے پہلے بیٹا ختم نبوت قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا۔ جی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ۔ ٹھیک ہے، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ رضیت، میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے کیا بیان کیا گیا ہے؟ دین مکمل، نعمت مکمل۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ دین مکمل، نعمت مکمل، اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام مکمل ہو گئے۔ کسی اور نبی کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ ایم سی کیوز ہے بیٹا، اس لیے کہ احکام مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبد مشعل راہ بنانا ہے، اور پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ اپنا دستور حیات کسے سمجھنا ہے؟ ایم سی کیوز، پیغام الہی کو، یعنی قرآن مجید کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے
کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا، یعنی اس کے قابل سمجھا گیا، دائمی ہدایت کے، ہمیشہ کی ہدایت کے قابل سمجھا گیا، اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا۔ یعنی اب ایک ہی مرکز ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، اور نہ ہی کوئی الہامی کتاب آئے گی کہ جس کا انتظار ہو، نہیں، بلکہ جو آنا تھا وہ آ چکا۔ ٹھیک ہے، تو اس مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام آئے، تو ان کی آمد جو ہے وہ خاص علاقوں اور قبیلوں کی طرف تھی، اور ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی داؤد علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو خاص قوموں اور خاص قبیلوں کی طرف آئے تھے، تو اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے، مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے، کوئی قوم عاد کہلاتی ہے، کوئی قوم سمود کہلاتی ہے، تو لیکن جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوئی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ وہ جو کوئی قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم ہود تھی، قوم لوط تھی، اب وہ سلسلہ نہیں، بلکہ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، یعنی تمام مسلمان ایک قوم ہیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے، اور پوری انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام نبی ہیں۔ جو مانے گا وہ اپنی بھلائی کرے گا، جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، بلکہ اس کائنات کے ہر ذرے کے لیے نبی علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں۔ جی، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے، ایک ہی مرکز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک ہی اسوہ ہے نبی علیہ السلام کا کردار، اور ایک ہی صحیفہ ہے یعنی قرآن مجید۔ ان سب نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا، یعنی ایک کی پہچان عطا کر دی۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، میں، رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، جب ختم نبوت سے اشعار سوال میں آپ سے آیت قرآنی پوچھی جائے تو آپ اسی آیت کا ترجمہ لکھیں گے، کیونکہ اس میں واضح ختم نبوت کا لفظ آیا ہے۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں ان میں اشارتاً ہے، لیکن اس آیت میں واضح ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب آپ سے ختم نبوت کے متعلق کسی آیت کا ترجمہ پوچھا جائے تو اس کے جواب میں آپ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہی لکھا کریں بیٹے۔ ایک بار پھر اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، وہ کون سا در ہے؟ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، تلاش کا مرحلہ تمام ہوا، سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اس ایمان کو جوہر عطا کرنا ہے، کس کا؟ محبت کا۔ ٹھیک ہے، ایم سی کیوز بھی ہے بیٹا کہ ایمان کو جوہر عطا کرنا ہے، کس چیز کا؟ محبت کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے، یعنی رسول کریم کی اطاعت کر کے ہم اللہ کے احکام کے پابند بنیں گے، اسی میں دنیا کی بھلائی اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، ٹھیک ہے۔
اس میں سے شارٹ سوال کے طور پر ختم نبوت کا معنی مفہوم بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح ختم نبوت پر آیت کا ترجمہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ختم نبوت احادیث کی روشنی میں۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، ختم نبوت احادیث کی روشنی میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینکڑوں فرامین گرامی ہیں اس پر کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ میں ایک دو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بیٹے آپ یاد رکھیں گے ان کو، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک خوبصورت مکان بناتا ہے اور فرنٹ پہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے مکان بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ سامنے والی اینٹ لگ جائے تو مکان کی خوبصورتی مکمل ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کائنات سجائی اور میری کمی رکھ دی، جب مجھے بھیج دیا تو وہ کمی پوری ہو گئی اور کائنات کا حسن مکمل ہو گیا۔ یعنی اس میں بھی یہی بات ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بیٹے کہ ایک دیہاتی شخص گوہ پکڑ کے لایا اور آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پھینک دی اور کہنے لگا کہ اگر یہ گوہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا یا دبو اے گوہ کس کی بات کرتی ہے؟ تو اس نے فصیح زبان میں، عربی زبان میں جواب دیا، جیسے انسان بولتے ہیں ویسے بول کے جواب دیا کہ میں اللہ کی بات کرتی ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ یا دبو من آنا، اے گوہ میں کون ہوں؟ تو اس نے فصیح عربی زبان میں انسانوں کی طرح بولتے ہوئے کہا کہ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ اسی طرح اس گوہ نے اگلے الفاظ یہ بولے کہ جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی تکذیب کرے گا وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ تو یہ تین احادیث بیٹا آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں اور تین آیات بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ تو یہ شارٹ سوال بھی ہیں، یہ آیت دیکھ کے ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے یا ختم نبوت پر آیت کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ معنی مفہوم پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ ہوم ورک میں یہ شارٹ سوال لکھیں گے اور اس پورے کو آپ تیار کریں گے۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا رابطہ کریں، آپ کی رہنمائی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔